أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین کرام، معزز بزرگ و عزیز دوستوں، قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ میں نے تلاوت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دو روایتیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہیں. یہ دونوں روایتیں بخاری شریف کے اندر موجود ہیں. قرآن شریف کی اس آیت مبارکہ میں اور پڑھی گئی دونوں حدیثوں میں مسلمانوں کے لیے ایک سبق دیا جا رہا ہے. مسلمان کو بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں. ویسے تو آج کل ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن قرآن حدیث کی روشنی میں ہم لوگ مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہیں یا نہیں، اس کو سوچنا ہے. مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدائش کا ہونا اور والدین کا، رشتہ داروں کا مسلمان ہونا، یہ کافی نہیں، بلکہ ہماری زندگی میں بھی اسلام ہو، ہماری زندگی بھی اسلام کے دائرے میں آ جائے، یہ بہت ہی ضروری ہے. ایسا بہت سے دنیا کے اندر بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے کہ والدین مسلمان ہیں، رشتہ دار مسلمان ہیں، بھائی بہن مسلمان ہیں، لیکن اسی گھر کا ایک فرد جو ہے اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. اور ایسا بھی بہت ساری جگہ ہوتا رہتا ہے کہ والدین کفر کی حالت میں ہیں اور دوست احباب، رشتہ دار، بھائی بہن سب جو ہے کفر کی حالت میں ہیں. تو اس گھر کے کسی ایک فرد کو اللہ اسلام نصیب کرتے ہیں، اسلام کے دائرے میں اس کی زندگی گزرتی ہے. تو صرف مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا ہو جانا
اور والدین کا مسلمان ہونا، بھائی بہنوں رشتہ داروں کا مسلمان ہونا، دوست احباب کا رشتہ داروں کا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر فرد کو اپنی زندگی اسلام کے دائرے کے مطابق گزارنا یہ ضروری ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت شریفہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ پہلے پارے کی آیت شریفہ ہے، سورہ بقرہ ہے۔ بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ رب العزت اس آیت شریفہ میں فرما رہے ہیں، بلا من اسلم وجهه للہ، اسلام کے لیے کافی نہیں ہے کہ اپنا چہرہ اللہ کی طرف کرے، صرف چہرے کو جو ہے قبلے کی طرف پھیر لینا، چہرے کو جو ہے اسلامی بنانا یہ کافی نہیں۔ بلا من اسلم وجهه للہ، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مکمل طور سے اللہ کی طرف جھک جاؤ، مکمل طور سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں اس پر عمل کرو، کن چیزوں سے اللہ منع کر رہے ہیں ان چیزوں سے روکو، یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ بلا من اسلم وجهه للہ، جو بھی مسلمان اپنے آپ کو مکمل طریقے سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، وہ ہوا محسن، قرآن مجدہ سنا رہا ہے کہ وہ آدمی محسن ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اللہ رب العزت دنیا آخرت میں دو نعمتوں سے اس کو نواز رہے ہیں۔ ایک نعمت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت مکمل طور سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے کی وجہ سے بہت سارا اللہ نیکیاں دیں گے، بہت سارا ثواب اللہ کی طرف سے دیا جائے گا، بہت ساری نیکیاں ملیں گی۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے آدمی کو نہ ہی کسی قسم کا غم اور نہ ہی کسی قسم کا خوف، وہ آدمی ہر قسم کے غموں سے نجات پا جائے گا، ہر قسم کے خوف سے اللہ اس کو محفوظ رکھے۔ اور دو روایتوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، دونوں روایتیں بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ یہاں ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے۔ قرآن کا فرمان یہ ہے کہ تم مکمل طور سے اللہ کی طرف جھک جاؤ، مکمل طور سے اللہ کی طرف کیا ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ جن کاموں کو کرنے کا حکم دے ان کاموں کو کرو، جن سے منع کرے ان کو چھوڑو، اوامر پر عمل کرو، نواہی سے بچو۔ اور حدیث ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے کہ مسلمان وہ آدمی ہے، سچا پکا مسلمان وہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ سچے پکے مسلمان ہونے کی علامت۔ اور دوسری روایت جس میں فرمایا جا رہا ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یعنی گناہ کا کام ہے، اور اس سے قتال کرنا اور اس کو مارنا اور اس کو جان سے مار دینا یہ کفر ہے۔ اب قرآن کی اس آیت مبارکہ کا اور ان دونوں حدیثوں کا جوڑ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ نے فرما دیا بلا من اسلم وجہہ للہ، جو آدمی مکمل طریقے سے اللہ کی طرف جھک جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، وہ آدمی محسن ہے۔ اور اس کے بدلے میں اللہ اس کو کیا دیں گے؟ بہت ساری نیکیاں دیں گے، بہت سارا ثواب اس کو ملے گا۔ ثواب تو مل کر ہی رہے گا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ دو چیزوں کا وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو غموں سے نجات دلائیں گے اور خوف سے بے خوف کر دیں گے، یعنی کہ اس کے اندر ڈر ختم ہو جائے۔
تو اللہ کی طرف مکمل جھک جانے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ مسلمان کیا کرے، اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دے. یہ مسلمان کی علامت ہے، پکے سچے مسلمان. نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج پہ حج کرتا ہے، عمرے پہ عمرہ کرتا ہے، زکات صدقات خیرات سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے تو اس کی عبادتیں اس کو کامیابی تک نہیں پہنچا سکتی. ان عبادتوں سے وہ آدمی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا. پکے سچے ایمان والے کی علامت، پکے سچے مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ آدمی کیا کرے، اپنے ہاتھوں کو اور اپنی زبان کو دوسروں کی تکلیف دینے سے بچائے. اگر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ پیر سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں، پکے سچے مسلمان نہیں ہے، صرف نام کے مسلمان. سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، لمبا جھبا ہے، اور نمازوں کا اہتمام، پہلی سب پہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہے، اور ہر نیک کام ہم کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسے بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے. وہ گناہ کیا ہے کہ ہمارے ہاتھ پیر سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی. یہ مسلمان کی علامت نہیں. قرآن حدیث کی طرف رجوع کریں گے تو یہ گناہ اتنا سنگین گناہ ہم کو نظر آتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہم کو نظر آتا ہے کہ ان دو گناہوں کی وجہ سے اس آدمی کیا کرے گا، اپنی زندگی تو تباہ کرے گا، اپنے آخرت تباہ کرے گا، لیکن دوسروں کی زندگی بھی تباہ کرے گا. اپنا تو نقصان، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی نقصان ہو رہا ہے. ایسے بہت ساری جو ہے آیتوں کے اندر اور حدیث کی بہت ساری روایتوں میں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ بھئی یہ گناہ بہت بڑے گناہ ہے، اور یہ گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے. حقوق میں دو قسم کے حقوق آتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. ایک اللہ کا حق ہے اور ایک بندوں کا حق ہے. اللہ کا حق آدمی ادا کر رہا ہے، لیکن بندوں کا حق ادا نہیں کرتا، بندوں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، دوسروں پر ظلم کرتا ہے، دوسروں کو جو ہے تکلیف پہنچاتا ہے، تو اللہ اس کو معاف نہیں کرتا. اب یہ جو روایت ہمارے سامنے بیان ہو رہی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے دو حصے کرو، اس حدیث کے دو حصے کرو، اس لیے کہ اس حدیث کے اندر دو چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایک زبان کا اور ایک ہاتھ پیر کا. اس وجہ سے یہ حدیث جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. پہلا حصہ یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے نقصان کو پہلے ذکر فرمایا، چھوٹے نقصان کو بعد میں ذکر فرما رہے ہیں. پہلا نقصان زبان ہے. یہ زبان دیکھنے میں بہت چھوٹی، لیکن اس کے کام اتنے بڑے ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان جو ہے محبت بانٹ سکتا ہے اور نفرت بھی پھیلا سکتا ہے. اس کی وجہ سے انسان سچ بھی بول سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے. اس زبان کی وجہ سے انسان کسی کی تعریف بھی کر سکتا ہے اور کسی کی برائی، غیبت، بہتان بھی کر سکتا ہے. تو یہ زبان جو ہے دیکھنے میں بہت چھوٹی ہے، لیکن جب یہ چلتی ہے، ایک عربی کا محاورہ ہے، عربی میں کہتے ہیں، اس کا اردو ترجمہ کر دیتا ہوں کہ وہ زخم جو تیر و تلوار سے انسان کے بدن پر لگتا ہے، وہ زخم ایک نہ ایک دن سوکھ جاتا ہے، لیکن زبان سے جو زخم انسان کے دل پہ لگتا ہے وہ زخم کبھی سوکھتا نہیں. حقیقت میں کسی کو جو ہے راستے میں چلتے ہوئے کسی چیز سے جو ہے ٹھوکر لگا اور اس کا پیر جو ہے زخمی ہو گیا، خون بھی نکل گیا یا ہڈی بھی ٹوٹ گئی، تو وہ زخم بھر جائے، کچھ دنوں کے بعد وہ زخم سوکھ جائے گا. لیکن جب انسان اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے، تو وہ زخم کبھی بھی سوکھتا نہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے
کہ جب زبان سے کوئی بات نکالے تو پہلے اس بات کو تولے، بات میں بولے. ہر بات کا ایک وزن ہوتا ہے، ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے. زبان سے نکلنے والی ہر بات، ہر لفظ، اس کا حساب اللہ کے یہاں ہے. اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زبان کا ذکر فرمایا کہ وہ مسلمان اپنے اسلام میں، اپنے ایمان میں مکمل نہیں ہو سکتا جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے. آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہماری زبانیں چلتی ہیں، اور کیسی چلتی ہیں؟ چاقوؤں سے، قینچیوں سے، تلواروں سے زیادہ ہماری زبانیں چلتی ہیں. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی زبانوں سے نہ تو بڑوں کا لحاظ رکھتے ہیں، نہ تو چھوٹوں کا لحاظ، اپنوں کا لحاظ نہیں، نہ ہی پرائے کا لحاظ. تو زبان کو اپنے قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت نے زبان عطا فرمایا اللہ کی تعریف کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، لوگوں کو اچھی باتیں بولنے کے لیے. ایسا نہیں کہ اس زبان سے دوسروں کو تکلیف دیں، اس زبان سے جو ہے دوسروں کی زندگیوں کو اجاڑ دیں. حضرت ایسے جو ہے واقعات بہت ساری کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں. ایک واقعہ آتا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک زمانے میں ایک غلام جو ہے اپنا آقا جو ہے اپنے غلام کو بازار میں لا کر بیچ رہا تھا، اور یہ آواز لگا رہا تھا کہ یہ میرا یہ غلام ہے، اس کو میں بیچ رہا ہوں، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، یہ آدمی بہت اچھا ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں. لیکن ایک چھوٹی خرابی اس کے اندر ہے. وہ خرابی کیا ہے؟ یہ آدمی چغلی بہت زیادہ کرتا ہے. ایک آدمی نے سوچا، مالدار آدمی، بھائی غلام ہے اور اس کا آقا اس کو بیچ رہا ہے، چلو خرید لیتا ہوں اپنی ضروریات کے لیے. یہ آدمی میرا جو ہے کیا ہو جائے گا؟ مددگار بن جائے گا، میرے کاموں میں ہاتھ بٹائے گا، میری ضرورتیں پوری ہوں گی، دکان کی بھی، گھر کی بھی. تو اس لیے اس آدمی نے اس کو خرید کر اپنے گھر میں لے گیا. چند دن گزرے، اب چونکہ عادت سے مجبور تھا آدمی، چغلی کرنے کی عادت تھی، زبان سے تکلیف دینے کی عادت تھی اس کو. تو اس نے کیا کیا؟ اپنے آقا کے پاس جا کر، اپنے جو ہے آقا کی بیوی کے پاس گیا، پہلے جا کر کہنے لگا کہ مالکن دیکھو، آپ کا جو ہے شوہر کسی دوسرے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، کسی دوسری عورت کی محبت میں فدا ہو چکا ہے، اور وہ اس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے. اب چونکہ عورت تھی، اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ جائز رشتوں میں غصہ آنے والا، غصہ دلانے والی چیز کیا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان کہ شوہر کو معلوم ہو جائے کہ میری بیوی جو ہے کسی دوسرے سے ناجائز تعلق رکھتی ہے، اور بیوی کو معلوم ہو جائے کہ شوہر میرا جو ہے کسی دوسرے سے ناجائز تعلق رکھتا ہے. اگر حقیقت نہ ہو تب بھی جو ہے اس چھوٹی سی بات پر، چھوٹی سی جھوٹ پر جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے دنیا کا سب سے جو ہے کڑوی حقیقت ہے، یہ دنیا کی. تو شوہر، اس آدمی نے کیا کر دیا؟ عورت کے جو ہے دماغ کو خراب کر دیا. اب اس عورت نے پوچھا کہ بھئی چلو، میرا شوہر جو ہے ایک دوسری عورت کی محبت میں فدا ہو چکا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس نے اس کو جو ہے ایک علاج بتایا. کہا کہ جب تمہارا شوہر سو جائے تو تم کیا کرو؟ داڑھی کے نیچے جو ہے 2-3 بال کاٹ لو، کاٹ کے اپنے پاس رکھو، اس کے بعد میں بتاتا ہوں اس کا طریقہ کیا کرنا ہے. اب رات ہوئی، پھر جو ہے یہ آدمی کیا کیا؟ شوہر کے پاس گیا. شوہر کے پاس جا کر وہی بات شوہر کے پاس جا کر دوہرا رہا ہے کہ مالک، آپ کی بیوی جو ہے کسی دوسرے کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے، اور اس سے جو ہے ناجائز تعلق ہے، اس سے جو ہے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہتی ہے. اس لیے اس نے جو ہے پلان کیا ہے کہ آج رات تم کو کیا کرے گی؟
ختم کر دے گی، تم کو مار دے گی۔ اس لیے کیا کرو، رات میں سونا نہیں ہے، بس ایسے ہی لیٹے رہو، اور کیا کرو، اور پورے جو ہے اپنے دل کو، اپنے آنکھوں کو بیدار رکھو۔ اب اس نے کیا کیا، چلو دیکھتے ہیں۔ اس کو بھی غصہ آ گیا، بھائی میری عورت جس کے ہر خواہش پوری کرتا ہوں، ہر ضرورت پوری کرتا ہوں، اس کے باوجود کسی دوسرے کے چکر میں جا رہی ہے، کسی دوسرے کے چکر میں پھنس چکی ہے، اس کو غصہ ہے۔ اب رات میں جو ہے کھانا وغیرہ کھائے، دونوں جو ہے بستر پہ سو گئے، اب دونوں کو نیند نہیں آ رہی، دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس گناہ کا بدلہ لیں۔ دونوں کے دل کے اندر یہ آگ بھڑک رہی تھی۔ تو کچھ دیر گزری، دیر گزرنے کے بعد بیوی نے کیا کیا، بلیڈ سے اپنے شوہر کے بال کاٹنے کے لیے بلیڈ نکال کر اس طرح میں رکھا، یعنی کہ ریزر میں رکھا۔ ریزر جو ہے یہاں تھوڑی کے نیچے، داڑھی کے بالوں کے نیچے تک لے کر گئی، تو شوہر جو ہے پہلے سے جاگا ہوا ہے، سویا نہیں ہے، ایک دم اس نے آنکھ کھولا، دیکھا کہ بیوی کے ہاتھ میں بلیڈ ہے، اور یہ بلیڈ میرے گلے تک پہنچ چکا ہے۔ اب کوئی جو ہے اس نے جو ہے دیر نہیں کی، بس اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ کوئی ایک بات بھی اس نے جو ہے اپنی بیوی سے نہیں پوچھا کہ یہ کیوں کر رہی ہے، کیا مقصد ہے، بس غصے میں آیا، غصے میں آ کر اپنی بیوی کا گلا کاٹ دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اب جیسے ہی اس نے قتل کیا، بیوی کے پورے رشتہ دار آ گئے، قاضی کے پاس گئے۔ قاضی نے کیا کیا، قصاصاً، یعنی کہ قرآن کا حکم ہے اسلامی، اگر حکومت ہے تو اگر کوئی آدمی کسی ایک جان کو قتل کر دے تو بدلے میں اس کی جان بھی نکالی جائے۔ تو اس عورت کے رشتہ داروں نے جو مطالبہ کیا کہ بھائی ہماری عورت کو جو اس نے قتل کیا ہے، بدلے میں اس کو بھی قتل کرو، تو قصاصاً جو ہے اس کو بھی قتل کر دیا۔ بس چھوٹی سی بات تھی، نوکر نے، غلام نے اپنی جو ہے عادت سے مجبور ہو کر، اس کے اندر چغلی کرنے کی عادت تھی، تو اس چغلی کو اس نے بہت معمولی سمجھ کر میاں بیوی کو دونوں کو بھڑکا دیا، اور ناجائز طریقے سے دونوں نے ایک دوسرے کی جان۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ پیر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ زندگی میں کبھی کوئی کام ہم سے ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا دوسرا مسلمان بھائی پریشان ہو جائے، کوئی ہمارا مسلمان جو ہے تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حدیث میں صرف مسلمانوں کے بارے میں ہی کہا گیا، دوسرے لوگوں کے بارے میں نہیں کہا گیا؟ تو مسند احمد کی روایت ہے جس کے اندر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ پیر سے دوسرے دنیا کے لوگ محفوظ نہ ہو۔ مسلمان کا بھی ذکر ہے اور دوسرے عام لوگوں کا بھی ذکر ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہماری ذات سے، ہمارے زبان سے، ہمارے ہاتھ پیر سے نہ تو مسلمان کو تکلیف ہونا چاہیے، نہ ہی کسی دوسرے مذہب کے آدمی کو تکلیف ہونا چاہیے۔ اب جب تک اس چیز میں ہم مکمل طریقے سے نہیں اترتے، تب تک ہمارا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ آج ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہماری زبانیں چلتی ہیں، اور کوئی آدمی طاقت کے حساب سے کچھ مضبوط ہے تو وہ آدمی کیا کرتا ہے، ہاتھ پیر کا بھی استعمال کرتا ہے، مجبور آدمی کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، ستاتا ہے۔ اس میں ہر قسم کا گناہ آتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف ہم اپنے ہاتھ سے ماریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے، نہیں۔ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہے جو آدمی کسی مسلمان پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھے پھر بھی خاموش رہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کسی دوسرے مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی دوسرا کسی دوسرے مسلمان کو ستا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے اندر طاقت ہے، اس کو روک سکتے ہیں، پھر بھی نہیں روکتے، تب بھی ہمارا اسلام مکمل ہے، تب بھی ہمارا ایمان مکمل۔ تو اسلام محبت کا اور اسی طریقے سے پیار کا سبق دیتا ہے۔ زندگی میں پڑوسیوں کے ساتھ، دوست احباب، رشتہ داروں کے ساتھ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کی جو ہے، ایک دوسرے کو ستانا، ایک دوسرے کو پریشان کرنا اور ایک دوسرے کی دشمنی میں تل جانا، یہ اچھی بات نہیں۔
یہ اسلام کی علامت نہیں ہے، مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ مسلمان کی علامت یہ ہے کہ مسلمان اگر کوئی اس کو ستائے تب بھی اس پر صبر کرے۔ راستے میں ہم چل رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایمان سے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے چھوٹی شاخ اسلام کی یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز ہم کو نظر آ جائے تو اس کو اٹھا کر دیں۔ کوئی پتھر ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی بلیڈ وغیرہ پڑا ہوا ہے، جا رہے ہیں ہم راستے سے، ہم کو نظر آ گیا، فوراً اس چیز کو باہر یعنی کہ ایک سائڈ میں کرنا ہے۔ یہ اسلام ہم کو سبق دیتا ہے۔ اب اس چیز سے صرف مسلمان کو ہی تکلیف ہو سکتی ہے ایسی بات نہیں، دوسروں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، اور خصوصاً اس زمانے میں جبکہ دنیا میں اور خصوصاً مسلمانوں اور خصوصاً ہمارے ملک میں نفرت کی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اور دشمنی میں لوگ جو ہے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں، ایسے زمانے میں ہم لوگوں کو محبت کا اظہار کرنا چاہیے، محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو ستانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بچنے کے 4 طریقے ہیں، 4 طریقوں سے انسان جو ہے اس گناہ سے بچ سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ لکھی ہوئی ہے کہ مسلمان کے احترام میں جو بھی قرآن کی آیتیں ہیں، جو بھی حدیثیں ہیں، ان حدیثوں ان آیتوں کے اوپر نگاہ رکھو اور یہ سوچو کہ بھئی اللہ کے پاس کتنا مقام ہے، کتنی فضیلت ہے مسلمان کی۔ اور حدیث میں ہے، مسلم شریف کی روایت میں، کہ اس وقت تک ہم دنیا چلائیں گے جب تک ایک بھی ایمان والا دنیا میں باقی رہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو ایک مسلمان کی وجہ سے، ایک ایمان والے کی وجہ سے اللہ کائنات اور کائنات کے پورے نظام کو چلا رہے ہیں۔ تو کتنی اہمیت ہے اللہ کے پاس ایک مسلمان کی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمان کی بے عزتی کرنا اور مسلمان کو ستانے میں جتنی آیتیں قرآن میں ہیں، جتنی حدیثیں، ان تمام چیزوں کو سوچنا ہے کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو اچھے بنانا ہے اور سب کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے۔ یہ 4 طریقے ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ گناہ ہماری زندگی سے ختم ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جتنی بھی دشمنیاں ہیں، ہماری تمام دشمنیوں کو ختم کر کے سب جو ہے ایک جان بن کے زندگی گزارنا ہے۔ چھوٹی موٹی باتیں ہر آدمی کی زندگی میں رہتی ہیں، اور وہ چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر دشمنی بڑھانا اور اس کو ایک دوسرے کو ستانا، ایک دوسرے کو تکلیف دینا، ایک دوسرے کی برائی کرتے رہنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مسلمان کی ہمت اس سے ختم ہو جاتی ہے، خود مسلمان کا اس سے نقصان ہوگا۔ اور کتنا نقصان ہمیں ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ مسلمان کو آنکھ دکھا رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اس زمانے میں، آج وہ لوگ مسلمانوں کے حاکم بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، مسلمانوں کے تمام مذہب کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے ہماری کچھ غلطیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ دنیا کے اندر ہماری اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس لیے تمام لوگوں کو ہمت ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں اور نفرتوں کو ختم کریں، اور یہ سوچیں کہ بھئی کسی دوسرے کو ستانا اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کے بدلے میں کعبۃ اللہ کو 70 مرتبہ گرائے تب بھی اللہ اس گناہ کو معاف کریں گے، لیکن کسی مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچائے گا اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے۔ تو اتنا بڑا گناہ ہے، تو اس گناہ سے اپنی زندگی کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جو ہے محبت کے ساتھ رہنے کی، نفرتوں کو اور عداوتوں کو، دشمنیوں کو ختم کرنے کی، اور قرآن حدیث کے مطابق صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔